لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک میاں بیوی ایک عالم صاحب کے پاس گئے۔ ان دونوں کا آپس میں شدید جھگڑا چل رہا تھا، بات طلاق تک پہنچ گئی تھی، اور دونوں بھی ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ آخری میں عالم صاحب سے مشورہ کر لیا جائے۔ جب وہ دونوں عالم صاحب کے آفس میں داخل ہوئے تو عالم صاحب نے دونوں کے چہروں پر سخت غصہ دیکھا۔ عالم صاحب نے ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ اطمینان سے بیٹھ گئے تو عالم صاحب نے پوچھا کہ اب بتائے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دونوں نے ایک دم بولنا شروع ہو گئے اور ایک سانس میں ایک دوسرے پر تنقیدوں کے، برائیوں کے پہاڑ ڈال دیے، اور دونوں بھی اپنی کسی بات سے اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ عالم صاحب چونکہ تجربے کار تھے اور عمر رسیدہ تھے، اس لیے انہوں نے ان دونوں میاں بیوی کو اپنی دل کی بھڑاس نکالنے دی اور چپ کر کے ان کی لڑائی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ دونوں بول بول کر تھک گئے اور تنگ آ گئے اور پھر چپ ہو گئے، اس کے بعد عالم صاحب نے بولنا شروع کیا۔ کہنے لگے، بچوں، یہ تو خامیوں والی، کمیوں والی اور برائیوں والی کہانی ہو گئی۔ چونکہ تم 10-12 سال سے ایک ساتھ رہتے ہو اور تمہارے بچے بھی ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو خوبیاں اور اچھائیاں ہوگی جو تم 10-12 سال سے ساتھ میں رہ رہے ہو۔ اب ایک کام کرو، دونوں ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو۔ خامیاں اور کمیاں اور برائیاں تو خوب بیان کر دی، اب ایک دوسرے کی خوبیاں اور اچھائیاں بیان کرو۔ تم دونوں کو ایک دوسرے کی کیا کیا باتیں پسند ہے وہ بیان کرو۔ بالکل سناٹا، دونوں بالکل خاموش ہو گئے۔ بہت دیر تک دونوں نے کچھ نہیں بولا۔ عالم صاحب سمجھ گئے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے پر اتنا شدید غصہ ہے، اتنی ناراضگی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی کوئی اچھی بات یاد ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ یاد کرنا چاہتے ہیں۔ عالم صاحب نے دونوں کو ایک ایک کاغذ اور ایک ایک پین تھما دیا اور کہا کہ اپنے اپنے کاغذ پر ایک دوسرے کی خوبیاں اور اچھائیاں لکھو۔ ایک دفعہ تو بہت دیر دونوں نے کچھ بھی نہیں لکھا اور غصہ دونوں کے چہروں پر بالکل آیا تھا، صاف نظر آ رہا تھا۔ بہت دیر ہو جانے کے بعد شوہر نے جیسے ہی کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کیا تو جھٹ سے اس کی بیوی نے بھی کاغذ لیا اور اس پر لکھنا شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بھی دونوں اس معاملے میں بھی مقابلہ کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ جب دونوں نے اپنے اپنے کاغذ پر ایک دوسرے کی اچھائیاں لکھ دی تو بیوی نے اپنا کاغذ عالم صاحب کو تھمایا، تو عالم صاحب نے بیوی کو کاغذ واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے شوہر کو دے دو، وہ خود ہی پڑھ لے گا۔ بیوی نے وہ کاغذ اپنے شوہر کو تھما دیا اور اس کا کاغذ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر دونوں نے پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں، ایک دوسرے کی اچھائیاں جو انہوں نے ایک دوسرے کے لیے لکھی تھی پڑھ کر بے حد خوش ہوئے، اور آفس کی اور کمرے کی فضا ایک دم سے تبدیل ہو گئی، چینج ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان دونوں کی لڑائی کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ عالم صاحب اپنا فرض پورا کر چکے تھے۔ دونوں جیسے لڑتے بھڑتے آفس میں داخل ہوئے تھے، ویسے ہی ہنستے مسکراتے باہوں میں باہیں ڈالے کمرے سے نکل رہے تھے۔ یاد رکھے، ہر انسان بہت سی خوبیوں کا، اچھائیوں کا، خامیوں کا، برائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے عیب اور برائیاں تلاش کرنے لگے تو ہم اپنی اور اس کی زندگی کو عذاب بنا لیتے ہیں،
اور اگر ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو اچھائیوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتے ہیں، یعنی صرف سامنے والے کی اچھائیاں دیکھتے ہیں، تو ہم اپنے بھی اور سامنے والے کی زندگی کو بھی آسان بنا دیتے ہیں۔ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھے، بیوی اگر بیمار ہے اور شوہر اگر اس کا سر دبا دے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں ہوتی۔ اگر بیوی کھانا بنا رہی ہے اور شوہر بچے کے بال بنا دے تو یہ بھی غلامی نہیں ہوتی۔ شوہر نہانے کے بعد تولیہ بستر پر پھینکنے کے بجائے کھوٹی پر ٹانگ دے تو یہ بھی غلامی نہیں ہوتی۔ کام سے لوٹتے ہوئے شوہر بیوی کی من پسند کوئی چیز لے کر آ جائے تو یہ بھی غلامی نہیں ہوتی۔ بیوی اگر صاف صفائی میں لگی ہوئی ہے اور شوہر اس کے لیے چائے بنا دے تو یہ بھی غلامی نہیں ہوتی۔ کبھی بیوی کی بھی دل کی بات سن لیا کرو کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ہر کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، یہاں تک کہ آٹا تک گوندھ کر دیتے تھے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں مرد اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کوئی دیکھ لے گا تو جورو کا غلام کہے گا۔ ایک بات یاد رکھے، زندگی آپ کی ہے، بیوی آپ کی ہے، ذمہ داری آپ کی ہے۔ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ صرف زبان۔ اگر لوگ زبان نہیں چلائیں گے تو کھانا پچائیں گے کیسے؟ کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، چھوڑو بیکار کی باتوں میں بیت نہ جائے رہنا۔ آپ نے کبھی نہ کبھی اور کوئی نہ کوئی فلم ضرور دیکھی ہوگی۔ فلم میں کچھ کیریکٹر تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، لیکن ہیرو آخر تک رہتا ہے۔ یہ جو تھوڑی دیر کے لیے ہماری زندگی میں کچھ لوگ آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کہہ جاتے ہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ بک جاتے ہیں، تو آپ کسی کی بات کو لے کر آپ نہ رکے، کیونکہ زندگی ہو یا فلم آگے کو ہی چلتی ہے۔ نہ فلم الٹی چلتی ہے اور نہ زندگی الٹی چلتی ہے۔ ایک بات یاد رکھے، آپ اپنے فیملی کے، اپنے بیوی کے، اپنے بچوں کے ہیرو ہیں، اور آپ کو آخر تک ٹکنا ہے، آخر تک رہنا ہے، جب تک تب تک ہیپی اینڈنگ نہ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے اور میری آج کی باتوں سے ان میاں بیوی کو اور ان فیملیز کو جن کے اندر تھوڑی بہت لڑائیاں چل رہی ہو یا پھر زیادہ لڑائیاں چل رہی ہوگی، تو ان کو آج کی میری باتوں سے اور آج کے اس قصے سے سبق لینا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی اچھائیوں پر اور خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ خامیوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رشتوں کو ایسے ہی جوڑ کر رکھے اور ایک دوسرے میں پیار و محبت بنائے رکھے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک کے لیے دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔